سبحانك يا لا إله إلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین۔ السلام علیکم، میں شفا زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے رمضان کا جائزہ۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں گے رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کے اندر کن کن چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، کن کن چیزوں کو ہمیں اپنے عمل میں لانا چاہیے اور کن چیزوں کو ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کے لیے عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل طور سے انفارمیشن کا لے لینا، جان لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ان تمام بیسک چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے کہ جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں اور جنرلی لوگ اس کو فراموش بھی کر دیتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا، اس ایپیسوڈ کا میں آغاز کرنا چاہوں گی روزے کی امپورٹنس کے حوالے سے کہ خود روزہ رکھنے کی کیا امپورٹنس ہے اور روزہ رکھنے کے ہمیں کیا بینیفٹس ملتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ڈسکشن آج میں اپنے اس پروگرام میں کروں گی۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ روزہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی روحانی عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جسے اسلام میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ نماز کے بعد دوسرا ہمارا جو عمل ہے، جو واجب ہے، جسے انجام دینا ہر انسان کے اوپر فرض اور واجب ہے، وہ روزہ ہے۔ یعنی فروغ دین میں نماز کے بعد روزہ ہمارے اوپر اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں پروردگار عالم اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے روزے کے حوالے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام علی من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے صاحبان ایمان، ہم نے تمہارے اوپر صیام کو یعنی روزے کو فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، جس طرح سے تمہارے پہلے والے لوگوں کے اوپر یہ واجب تھا اور فرض تھا۔ اور کس لیے واجب کیا ہے، کس لیے فرض کیا ہے، اس کا ریزن بھی اللہ نے آگے بتایا۔ اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، شاید تم باتقوا ہو جاؤ، شاید تم تقوی اختیار کر لو۔ یہ آیت ہمارے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے یہ جاننے کے لیے کہ اصل میں رمضان میں روزہ رکھنے کی اتنی زیادہ تاکید کیوں کی جاتی ہے۔ کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسپریچولی وہ بہت زیادہ ترقی پر پہنچ سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ اگر وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے روزہ اسی لیے قرار دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمارے ہر امام اور ہمارے ہر نبی بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور پرائیورٹی ہر کسی نے تقوی کو ہی دی ہے۔ کیونکہ جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو پھر انسان ہر طرح کی بلندی، ہر طرح کی کامیابی تک پہنچ جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں امام حسن علیہ السلام کو جو وصیت کری ہے، اس میں سب سے پہلے جو آپ نے امام کو وصیت کی وہ یہ کی کہ اے بیٹا دیکھو، کبھی بھی تقوی الہی کو فراموش نہ کرنا، ہمیشہ اپنے اندر تقوی کو باقی رکھنا، کیونکہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان اپنے خدا سے ایک اسپیشل طرح کا رابطہ قائم کر سکتا ہے، اور وہ اس دنیا میں مست نہ ہو کر آخرت کو پرائیورٹی دیتا ہے، اور اس دنیا میں پھر اس کا ہر ایک عمل آخرت کے لیے فروٹفل ثابت ہوتا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ نے اسی لیے روزے کو واجب قرار دیا تاکہ انسان شاید با تقوی ہو جائے، لعلکم تتقون۔ اس کے علاوہ اگر روایات میں ہم روزے کی فضیلت و منزلت کی بات کریں، اگر دیکھیں تو ہمارے ہر امام اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں روزے کے حوالے سے
کہ روزہ جہنم کے لیے سپر ہے، یعنی ڈھال ہے، یعنی جس نے بھی اس دنیا میں روزہ رکھا، جب روز آخرت قیامت کے دن اگر اسے جہنم میں لے جایا جائے گا، تو اگر اس نے دنیا میں اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوگا تو وہ روزہ اس کے لیے ڈھال کی طرح آ جائے گا اور اس کی وہاں پر حفاظت کرے گا۔ اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا جسم ہر طرح کی بیماری سے دور ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم روزہ رکھو۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس میں آپ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ صحت مند رہو تو روزہ رکھو۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر طولانی ہو جائے، لمبی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے۔ لیکن اس کے علاوہ ناظرین، جب بھی روزے کا نام آتا ہے یا رمضان المبارک کا نام آتا ہے، یقیناً ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے سے ہمیں سمجھ میں کیا آتا ہے کہ ہمیں فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے اور کچھ بھی نہیں کھانا ہے۔ یہ ہماری ایک جنرلی ڈیفینیشن ہے۔ اگر ہم کسی سے سوال کریں روزے کے بارے میں تو ہمیں یہی ڈیفینیشن سننے کو ملے گی کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کھانا، نہ پینا اور نماز کے ٹائم پر نماز پڑھ لینا، ایک پیج قرآن پڑھ لینا، دیٹس انف۔ جبکہ ہم روایات میں اگر نگاہ کریں تو اس روزے سے زیادہ، یہ تو رکھنا ہے لیکن اس روزے سے بھی زیادہ ایک اور روزہ ہے کہ جس کو بہت زیادہ پرائیورٹی دی گئی ہے۔ وہ کون سا روزہ ہے؟ وہ ہے ہمارا روحانی روزہ۔ یہ تو ہمارا جسمانی روزہ ہو گیا کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا، ہم نے کچھ نہیں پیا، یہ ہمارا جسمانی روزہ ہے۔ لیکن ہمارا روحانی روزہ کون سا ہے؟ تو روایات میں آیا ہے کہ ہمارا روحانی روزہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری نیت پاک و پاکیزہ ہو، پیور ہو، ہماری جو انٹینشن ہو روزہ رکھنے کی وہ فقط اللہ کے لیے ہو، نہ یہ کہ کسی اور کو دکھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ فقط بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ ہمیں اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہمیں اپنے پیروں کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہمیں ہماری آنکھوں کا روزہ رکھنا ہے، ہمیں ہمارے کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے اور ہمیں ہمارے دہن یعنی ہمیں ہمارے منہ کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ یہ کس طرح سے؟ یہ اس طرح سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ منقول ہے کہ آنکھوں کا روزہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں کسی بھی گناہ کی طرف نہ جائیں، کسی بھی گناہ والی چیزوں کو نہ دیکھیں، کسی برائی کو نہ دیکھیں۔ ہمارے ہاتھ کا روزہ رہنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ کسی کے اوپر ظلم کے لیے نہ اٹھے، ہم اپنے اس ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ ہمارے منہ کے روزے سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کسی کے لیے جھوٹ نہ بولیں، ہم کسی کے اوپر بہتان نہ لگائیں۔ ہمارے کانوں کے روزے سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے غلط بات نہ کریں، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم جھوٹ نہ سنیں، اور اگر کہیں ظلم ہوتے ہوئے ہم سن رہے ہیں تو ہم وہاں پر جا کر اس کی حمایت کریں، اس کی مدد کریں۔ ہمارے پیروں کے روزے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے قدم، ہمارے پیر کسی بھی گناہ کے راستے پر نہ جانے لگ جائیں، کسی بھی غلط راستے کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں۔ اور یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں کہنا چاہوں گی۔ جنرلی گھروں میں ہوتا ہے کہ ہم سب اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی فریم لگاتے ہیں، کوئی آیت لکھی ہوتی ہے یا کوئی سینری ہوتی ہے، اس طرح کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن ایک عالم کو میں نے کہتے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے گھر میں قرآن مجید کی اس آیت کو دروازے کے پاس لگا لیں تو شاید ہمارے قدم جو ہیں وہ گناہ کی طرف جلدی نہ جائیں۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی آیت یہ ہے کہ اینما تذہبون، کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ تو اب اگر ہم نے یہ قرآن کی آیت گھر کے دروازے پہ لگائی ہے، اب جب ہم نکل رہے ہیں، سپوز دیٹ ہم کسی گناہ کے لیے ہی نکل رہے ہیں، تو جب ہم وہ آیت دیکھیں گے تو یقیناً قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے تم کہاں جا رہے ہو، اینما تذہبون۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کو کیا کہیں گے؟ ہم اس آیت کا آنسر کیا کریں گے اپنے آپ میں کہ ہم گناہ کرنے جا رہے ہیں، ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایک دو بار ہم اس چیز کو اگنور کر دیں، لیکن بار بار ان تمام چیزوں
چیزوں سے امپرومنٹ ہمارے اندر ضرور آ سکتا ہے۔ اس لیے ایک عالم کا یہ کہنا ہے کہ اس فریم کو ہمیں اپنے گھر میں ضرور لگانا چاہیے، تاکہ ہمارے قدم اگر برائی کی طرف جائیں، گناہ کی طرف جائیں، گھر سے باہر کسی غلط کام کے لیے ہم نکلیں تو کم از کم اس آیت کو دیکھ کر شاید ہم سنبھل جائیں کہ اینما تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو۔ تو ہمیں ان تمام روزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ فقط بھوکا رہنا، فقط پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ فزیکلی اور اسپرچولی دونوں اعتبار سے روزہ رکھنا ہمارے لیے بہتر ہے، اور یہی روزہ رکھنے کا حق ہے جو ہمارے اوپر اللہ نے واجب کیا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جو اسی عنوان پر رہے گا، اور اس میں بھی ہم تمام ٹاپک کا ڈسکشن کریں گے۔ تب تک بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من